من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا ابو القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس علی البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من اللہ نے الی قیام یوم الدین ورحمۃ اللہ علی ابابہم وصحابہم وشیعتہم وموالیہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزادران مظلوم کربلا، ماتم دران سید الشہداء، ذات پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے اور وہ تمام نعمتیں برکتیں ہمارے شامل حال جن کے ذریعہ انسان عارضی زندگی میں یا سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے، یا خود عمل کرتا ہے یا عمل کی طرف ترغیب دیتا ہے۔ تمام عبادات میں سے وہ عظیم عبادت جو انسان کی مرکزیت اور انسان کا خاصہ ہے وہ علم ہے۔ اگرچہ اشرہ محرم الحرام میں مرکزی نقطہ یہی رہا کہ علم ہی تمام تر چیزوں کا سر چشمہ ہے۔ اگر علم نہ ہو، معلومات نہ ہو، پتہ نہ ہو کسی چیز کا، تو پھر انسان چلتی پھرتی لاش ہے۔ انسانی شکل میں انسان، اسی لیے کہتے ہیں علم منطق میں کہ انسان بننا ہو رہا ہے، انسان کہلانا ہو رہا ہے۔ سب اپنے آپ کو انسان مانتے ہیں، لیکن فی نفس ہی ہر انسان یہ درک کرتا ہے کہ وہ کس پیرائے پہ کھڑا ہے، کہاں کھڑا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا ذمہ داری ہے اس کی۔ اور الحمدللہ ذات پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے یہ شیعان حیدر کرار کو نسلاً بعد نسلاً ہماری میراث میں یہ علم و عمل رکھ دیا ہے کہ یہ پوری کائنات میں یہ سکھا رہے ہوتے ہیں یا سیکھ رہے ہوتے ہیں، یا یہ پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ ایسی خوشبو ہے، یہ ایسا عظیم سرمایہ حیات ہے کہ اگر اس کو ادا کر دیا جائے تو پھر زندگی کچھ نہیں۔ الحمدللہ آپ کی مجالس و محافل کا مرکز و محور یا علم ہے، اور یا پھر قرآن ہے، یا ان خاصان خدا انبیاء اولیاء اوصیاء کی سیرت طیبہ ہے، انہی کے ذریعہ۔ اور ظاہر ہے ہر خطیب کے لیے لازم اور ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے خطاب میں موضوع سخن کسی نہ کسی آیہ مجیدہ کو قرار دیتا ہے، کسی نہ کسی فرمان معصوم کو قرار دیتا ہے، اور اسی کے ذیل میں، اسی کے عنوان سے چند محروزات، گزارشات اور چند مفید چیزیں جو زندگی میں کارآمد ہو۔ اور یہ کتنی قیمتی ہے، یہ کتنی قیمتی مجلس ہے، اس کی قیمت، قدر و منزلت کا اندازہ ہر صاحب عقل و فکر کر سکتا ہے، وہ درک کر سکتا ہے جس معراج پہ وہ بیٹھا ہے، جس منزل پر وہ بیٹھا ہے، جس ہستی میں وہ قدم رکھتا ہے۔ آپ جس مقام پر تشریف فرما ہے سب چنے ہوئے ہیں، منتخب شدہ ہیں، اور بڑی رحمتیں برکتیں آپ کے شامل حال ہیں۔ تب ہی کوئی نہ ٹائم دیکھتے ہیں، نہ وقت دیکھتے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں، نہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ گھر کی مصروفیت دیکھتے ہیں،
ہم تن گوش ہو کر چلے آتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ عظیم علم و عمل کی ترغیب ہے، اس کے بغیر ہماری زندگی کچھ نہیں، اس کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے۔ آپ قیمتی چیزیں، قیمتی مصروفیات زندگی کے چھوڑ کر چلے آتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کے جو لمحات ہم گزار رہے ہیں یہ قیمتی ہے اور یہ پوری زندگی، اور یقیناً اس کے بعد جب آپ اٹھ کر جاتے ہیں تو کوئی انہیں پوچھے تو انہیں اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، انہیں فکری اطمینان ہوتا ہے، قلبی اطمینان ہوتا ہے، اعضاء و جوارے سیر ہو کر چلے جاتے ہیں اور وہ سکون محسوس کرتا ہے، گویا کہ کتنا ہی پریشان، جس طرح ہم باقی نسخہ ہے خداوندی یا ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے قیمتی نسخہ ہے مومنین کو عطا کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں، بلڈ پریشر ہائی ہے، کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے، تو وہ ہمیں عرض کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ آغا صاحب کوئی قیمتی نسخہ اگر مل جائے تو ہم ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے عمل سے ان کے فرامین کی روشنی میں عطا کرتے ہیں، اور وہ یقیناً جب وہ عمل کرتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے واقعاً دین و دنیا اور میں اگر کوئی کامیابی کا راز ہے اطمینان قلب، اطمینان اعضاء و جوارے، زندگی میں جو قیمتی متاع ہے وہ محمد و آل محمد کی سیرت ہے۔ اب ذات پروردگار جو حکیم و کریم ذات ہے، جو رحیم و کریم ذات ہے، مہربان ذات ہے، وہی ذات اس آیہ مجیدہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ قل سی گئے امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے رسول خدا کو، اے رسول خدا، اے میرے محبوب رسول، ان لوگوں سے کہہ دو، اس امت سے کہہ دو کہ میں اجر رسالت کچھ بھی نہیں لیتا، کچھ بھی نہیں مانگتا۔ اگر آپ کے نزدیک میری کچھ بھی حمیت ہے تو میرے قرابت داروں سے مودت کا برتاؤ کرتے رہنا۔ حکم دیا جا رہا ہے، یعنی یہ مودت، یہ محبت سے آگے ہے۔ محبت کسی سے ہو، ایک ٹائم میں، ایک وقت میں محبت ہوتی ہے، دوسرے وقت میں محبت نہیں ہوتی، لیکن مودت عقل کے دائرے کو کراس کر جانے کا نام ہے۔ جہاں مودت ہوتی ہے تو پھر ذرا آپ اندازہ کیجئے، پچھلے عرصے میں بھی آپ نے سنا ہوگا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ میثم تمار کی مودت کا ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ ذرا مودت اگر دیکھیے گا تو میثم تمار کی مودت کا اندازہ کیجئے۔ جب میثم کو کہا گیا کہ تجھے علی کی مودت میں سولی دی جائے گی، پھر تیری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، پھر تیری لاش کو جلا دیا جائے گا، تو میثم خوشی سے مسکرا کر یہ جواب دیتے ہیں، یہ سارا عمل بارہا مرتبہ دہرایا جائے پھر بھی میرے جلے ہوئے ٹکڑوں سے علی 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 کی صدا آئی۔ یہ مودت اہل بیت، اور یہ مودت کا دار و مدار باقی تمام احکامات خداوندی پر ہے۔ اب نماز کا حکم آیا، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، لیکن عزیزان گرامی قدر اس کی بھی اپنی کیفیت ہے، اپنا بھی اوقات وقت ہے، اور اس میں بھی گنجائش ہے، آسانیاں ہیں۔ گھر میں ہو تو پوری نماز پڑھتے ہیں، خدا نخواستہ آپ سفر کرتے ہیں تو 4 رکعت کی نماز 2 ہو جاتی ہے، اور اس کی نیت بھی کیا ہوتی ہے، مگر زور کی نماز آپ پڑھیں گے، قصر تو کیسے پڑھیں گے؟ وہ 4 کی نیت نہیں، کہہ رہے ہیں 2 رکعت نماز زور پڑھتا ہوں، قصر ادا واجب قربۃ الی اللہ، یہ تو قصر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پوری زندگی میں حج 1 مرتبہ واجب ہے، اس طرح روزہ اگر صحت مند ہیں تو روزہ رکھنا واجب ہے رمضان کے مہینے میں، اگر نہیں رکھ سکتے تو گنجائش موجود ہے، ہدیہ دے دیں دی۔ اسی طرح زکوٰۃ اگر نصاب کو پہنچتی ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ خمس اگر آپ کی سالانہ انکم سے بچت ہے، اس بچت کا 5واں حصہ ہے تب واجب ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا۔ اس طرح دین احکامات خداوندی میں، فروعات دین کے باقی احکامات میں گنجائش ہے ہر چیز کی، لیکن یہاں پر جو مودت کا سوال ہے، یہ مودت کے واجب ہونے کا سوال ہے، تو یہاں بتلایا جا رہا ہے نبی کہہ دو کہ اس کے لیے ٹائم وقت زمانے کی قید نہیں ہے، بلکہ جہاں ہو، جس وقت ہو، جس لمحے ہو، بچپن ہو، جوانی ہو، گھر ہو، بڑھاپا ہو، کسی بھی حال میں ہو، اہل بیت محبت، اہل بیت اطہار سے مودت کا برتاؤ کرتے رہنا۔
اگر یہ مودت نہیں تو پھر گویا آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کے حج، آپ کے زکوٰۃ، آپ کی دیگر خیرات سب کچھ فضول ہو جائیں گی۔ اور اسی لیے سرور انبیاء نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا تھا یا علی یا علی، اور ایک مولا علی کو مخاطب کر کے پورے 12 ائمہ کی اظہار مودت کا اظہار ہے۔ ایک علی مولا مشکل کشا سامنے ہیں، لیکن سامنے میرے مولا کو رکھ کر رسول پورے 12 ائمہ کی مودت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ زمانے تک، روز قیامت تک ہادی کی ضرورت ہے۔ آج بھی 12واں ہادی موجود ہے، ان کی مودت و محبت اسی طرح واجب ہے جس طرح علی مولا مشکل کشا سے لے کر واجب تھی۔ اور اسی لیے فرمایا یا علی، اگر کوئی پھر زمانے کا پرہیزگار ہو، متقی ہو، تہجد گزار ہو، اور وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہوا بے گناہ مارا جائے، صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا مارا جائے، کتنے ہزار سونا اس نے راہ خدا میں خرچ کیا ہو، کتنا ہی وہ مقرب بندہ ہو، لیکن یا علی اگر اس کے دل میں تیری مودت نہیں، جنت جانا درجرار جنت کی خوشبو تک نہیں سن سکتا۔ یہ مودت کا حکم ہے۔ اور پھر مودت ایسا نہیں ہے کہ کوئی دیوانہ ہو جائے اور مودت زبان کے ٹکڑے سے مودت اور یا علی مشکل کشا کے نعرے لگاتا رہے، نہ، اسے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا، اسے جھکنا پڑے گا، اسے اپنی میں کو مارنا پڑے گا، اس کو کہوگا نہ میں کچھ بھی نہیں، یہ جو کچھ ہے ان ہستیوں کی بدولت ہے۔ اور سورہ رحمان جو قرآن کی دلہن کہا گیا، ہر سورہ قرآن مجید کے اپنے اپنے نام ہیں، یہ شوق و مودت و محبت دلانے کے لیے پڑھنے والوں کے لیے۔ اس کی دوسری آیت ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جلاؤ گے۔ ایشیان حیدر قرار، اے ملت شیعہ خیر البریہ، آپ کتنے خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں، آپ کو وہ ہستیاں ملی ہیں۔ تفسیر میں لکھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آپ اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جلاؤ گے؟ تو کہا کہ سب سے پوری کائنات کی نعمتیں ایک طرف، ان سے بالا تر عظیم تر نعمت محمد و آل محمد کی نعمت، اور جس کا ادراک صلوات بر محمد و آل محمد، جس کا ادراک اس تقشیان حیدر قرار کے پاس، آپ سمیتے ہیں چنے ہوئے۔ اور الحمدللہ دوسری آیت مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم کیسے اچھے لوگ ہو جو بھیجے گئے ہو تاکہ لوگوں کو امر بالمعروف کرو، نہیں عن المنکر کرو۔ اور اس مجالس آئے اعضاء کے ذریعہ آپ کم و بیش ہر لمحے پوری کائنات ہے، یہاں تو اس وقت اس ٹائم میں یہ مجلس ہو رہی ہے، آپ اسی کو تقسیم کرتے چلے جائیں، پورے عالمی انسانیت کے اندر ہر لمحہ کوئی نہ کوئی مجلس برپا ہو رہی ہوتی ہے، قرآن کی نشر و اشاعت اور محمد و آل محمد کی تعلیمات کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے، اس کے ذریعے آپ لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دے رہے ہیں، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلا رہے ہیں، نیکیوں کی طرف گامزن کر رہے ہیں، اچھائیوں کی طرف ابھار رہے ہیں، اور سیرت محمد و آل محمد کا حیا کر رہے ہیں۔ اور یہی مرکزی نقطہ میرے مولا نے میدان کربلا میں فرمایا تھا الا ترون ان الحق لا یعمل به، لوگوں دیکھتے نہیں ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا، حق لوگوں دیکھتے نہیں ہو، درک نہیں کرتے ہو۔ اور انسانی کی ضمیر، انسان 3 چیزوں کے لیے دنیا میں آیا، یہ دنیاوی طور پہ آپ اپنے محکمانہ طور پہ اگر کمال حاصل کرتے ہیں، اور آخری کیا پوسٹ ہوتی ہے 20ویں 21ویں گریڈ میں جب انسان چلا جاتا ہے، سیکٹری لیول کے لوگ جو ہوتے ہیں جی، وہ انسان اظہار کمال کے لیے، فکر انقلاب کے لیے، کمال حاصل کرنے کے لیے دنیا میں آیا۔ جس طرح آپ گندی جگہ پہ، پس جگہ پہ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں دن بہ دن ترقی ملے، جہاں دنیاوی ترقی کا سوچتا ہے انسان، تو وہاں سے فکری ترقی، علمی ترقی، روحانی ترقی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور انسان نامکمل ہے جب تک اسے فکری اور روحانی ترقی نہ ہو، اور وہ روحانی اور فکری ترقی کا دار و مدار مجالس اعضاء اور ان محمد و آل محمد کی کردار میں پوشیدہ ہے۔ اور الحمدللہ اس طرح محمد و آل محمد کا کردار دنیا پر
اشکار روشن ہو رہا ہے، اور جس کے ذریعہ الحمدللہ آئے دن آپ کی مجالس جلوس عزاداری میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے، ذات پروردگار نے یہ عہد لیا ہے، ذات پروردگار نے یہ قسم اٹھائی ہے، ذات پروردگار نے یہ وعدہ کیا ہے محمد و آل محمد سے، اسی لیے انہیں آخر میں قرار دیا۔ ان کا نور اول سے موجود تھا، اول ما خلق اللہ نوری، آدم کی خلقت سے پہلے، حضرت آدم سے پہلے۔ کہاں کنت نبیا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی میں بن رہے تھے، لیکن پھر فرمایا اول ما خلق اللہ نوری انا و علی میں نور واحد، انا و علی ابوا ہذہ الامہ۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ سب سے اول مخلوق، نورانی مخلوق اور عرش والی مخلوق کو آخر میں امت کی بقا، انسانیت کی بقا کے لیے قرار دیا۔ اور ادھر ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء اپنی دعا مانگ رہے ہیں، قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ دونوں کو ملائیں اور دیکھیں آخر میں یہ ہستیاں تشریف لائیں، اور کیا وجہ خلقت کیا تھی؟ وجہ تخلیق کائنات یہ ہستیاں پوری انسانیت کی بقا کی ضامن بنی، اور پوری انسانیت اس وقت سلام پیش کر رہی ہے۔ یہ مکتب فکر ایسا ہے، یہ تعلیمات ایسی ہیں، یہ گور نیاب ایسا ہے، یہ گہرے موتی ایسے ہیں، یہ سمندر بحر بے قرار ہے۔ اس کی وادیوں میں جتنا انسان تیرتا چلا جاتا ہے تو اسے پھر راستے ہی کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے دیکھا کہ علم و عمل کے میدان میں، تقوی انکساری کے میدان میں آپ ان ہستیوں کو باکمال دیکھیں گے، اور آپ کی 1 گھنٹے کی مجلس، 1 آدھے گھنٹے کی مجلس مومنین کے لیے، شیعان حیدر قرار کے لیے، سننے والوں کے لیے پورے سال کے لیے اطمینان قلب کا باعث بن جاتی ہے۔ دنیا کو اس تک آپ بتا سکتے ہیں عزیزان گرامی قدر، اے امت مسلمہ، ہماری مجالس و محافل کا مرکز و محور یہ قرآن ہے، یہ سیرت انبیاء ہے، یہ سیرت اوصیاء ہے، یہ سیرت اولیاء ہے، یہ ان ہستیوں کی سیرت ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اور ہم در کر چکے ہیں، ہم فرقت 5 بار یا اس سے زیادہ نماز پنجگانہ میں سورہ فاتحہ جو پورے قرآن کا نچوڑ، کہا کہ جو کچھ پورے قرآن کا نچوڑ ہے سورہ فاتحہ میں ہے۔ سورہ فاتحہ میں جب وہ پہنچتا ہے انسان ایک راہ خدا، اس راہ پر پہنچتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ذات پروردگار مجھے صراط مستقیم مجھے مل چکا ہے، اب پر مجھ اس پہ قائم و دائم رکھ تاکہ میں گم رہوں، بٹنے نہ پاؤں۔ اور کون سا صراط مستقیم پر قائم رکھنے کی دعا مانگتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان ہستیوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، آج جمعے کے خطبے میں نے عرض کیا تھا، یہی وہ ہستیاں ہیں جن پر ذات پروردگار کی طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں۔ اور ایک اور آیت اسی مناسبت سے 13 محرم اور زیادہ کربلا سے آگے زیادہ منزل ہے جو امام سید الساجدین نے نقشہ کھینچا ہے جب مقتل میں پہنچے ہیں۔ میں آقا صاحب کے آنے تک پڑھتا رہوں گا، صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ قرآن عظیم کی ایک مشہور و معروف آیہ مجیدہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم آزماتے ہیں بھوک کی کمی سے، جان کی کمی سے، مال کی کمی سے، پھل کی کمی سے، ہم آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ اور آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ امتحان کس کا ہوتا ہے؟ جو امتحان کے قابل ہو، جو کمال پر فائز ہو۔ ہمارا امتحان اگر تھوڑا سا ہو جائے تو ہم چیخ پڑتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، جی انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، برداشت نہیں کر سکتا، چیختا ہے، چلاکتا ہے۔ لیکن ہاں، حسن خدا، اولیاء خدا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کے لیے جتنی بڑی مصیبت آ جائے نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ان کے لیے
کوئی ڈر ہوتا ہے۔ اس جملے سے آپ کربلا سامنے آ گئی ہوگی، بس آغا صاحب تشریف لا چکے، میں کلوز کروں اس کو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم بھوک کی کمی سے آزماتے ہیں۔ آپ نے دیکھا میدان کربلا میں بھوک بھی ہے، میدان کربلا میں پیاس بھی ہے، میدان کربلا میں پھل فروٹ کوئی دنیا کی چیز نہیں ہے، سب منقطع ہو گئی۔ ہاں، اور لیکن میدان کربلا والے خاصان خدا، چنے ہوئے ہستیاں، جو شب عاشور میں نے عرض کیا، جو شب عاشور جنہوں نے زمین پر بیٹھ کر معراج کی سیر معراج کی، اور میرے مولا نے دو محلہ ہے نا، ایک عرش محلہ ہے، ایک کربلا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آغا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ حضرت السلام علیکم، خوش آمدید۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ بس عرض یہ کرتا میں اب اختتام اپنی بات کو کلوز کروں۔ آغا صاحب تو مہمان ہیں اور ہم خوش آمدید کہتے ہیں آغا صاحب کو یہاں اس مرکز میں، اور آپ تمام سادات و مومنین کی طرف سے اور اپنی طرف سے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امتحان آزمائش جو ذات پروردگار کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی اس کا امتحان لیا جاتا ہے، لیکن کربلا میں آپ نے دیکھا جو ہی امتحان کے آزمائش کے قریب میرے مولا اپنے جانساروں کو لے کر، اپنے خاندانوں کو لے کر آگے بڑھتے چلے گئے، اتنے ہی زیادہ میرے مولا کے مبارک اذہان مبارک پر، قلب مبارک پر، چہرے مبارک پر اطمینان ہو رہا تھا۔ اور جب میرے مولا ہر منزل پر، میں نے جمعے کو بھی اشارہ کیا تھا جمعے کے خطبے میں، جو ہی آگے بڑھتے تھے تو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتے تھے۔ اور ایک مرتبہ جناب شبیہ پیغمبر علی اکبر نے پوچھا، بابا یہ جملہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی موت کے قریب ہو؟ تو اس وقت میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے کہا، ہاں بیٹا ہم موت کے قریب جا رہے ہیں، ہم موت کے قریب جا رہے ہیں۔ تو اس وقت جناب علی اکبر نے سوال کیا کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں، ہم حق پر نہیں؟ کہا ہاں بیٹا ہم حق پر ہیں۔ جب ہم حق پر ہیں تو اس وقت شبیہ پیغمبر جناب علی اکبر نے کہا، بابا کہ اگر ہم حق پر ہیں پھر کوئی پرواہ نہیں کہ موت ہم پہ آئی، جب ہم موت کی طرف جائیں پھر ہمیں کیا پرواہ ہے۔ ہاں بس یہی منزل تھی کہ آخری لمحے میں بھی جب اطمینان کے ساتھ میرے مولا نے تمام شہادتیں ہوئیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کربلا بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، ہر طرح کی پابندی ہے کربلا میں، لیکن کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے۔ خاصان خدا اسی طرح اطمینان قلب کے ساتھ ہم تن ہوش ہو کر اپنی منزل کو پانے کے لیے ہر کوئی آگے بڑھ کر میرے مولا سے ہزار ادب کر رہا تھا کہ سب سے پہلے اگر قربانی کرنی ہے تو ہم نے میں سے ایک پہ کرنی ہے۔ آگے بڑھ رہے تھے، میرے مولا ہر ایک کو سلام پیش کر رہے تھے۔ میرے مولا نے آخری جب شہادت کی منزل پر بھی آئے، وہ آیت مجیدہ بھی میرے ذہن میں آ گئی جب میرے مولا کا آخری وقت تھا، اتنا اطمینان قلب تھا میرے مولا جب آخری سجدے میں تھے۔ وہ قرآن کی آیت سورہ فجر کی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ لوٹا، میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہے۔ 13 محرم ہے، میں آقا صاحب کیونکہ آپ کے درمیان میں مصاحب نہیں پڑھتا 13 محرم کا، کہ جب بنی اسد کے لوگ، جب بنی اسد کے 13 محرم کو بنی اسد کی خواتین مقتل میں پہنچی، دیکھا لقد اکثرا میں لاشیں پڑی ہوئی، اور وہ پانی لینے آئیں۔ جب واپس گھروں میں پہنچی نا تو اپنے مردوں کو کہا کہ تم کتنے بےحس ہو، تم نے میرے مولا آقا کی مدد نہ کی، اس سے تو تم محروم ہو گئے، اب جاؤ اور ان کی لاشوں کو دفن کرو، اور اگر آپ نہیں جاتے تو ہم خواتین جائیں گی۔ اور وہ جب وہ گئے ہیں تو اجاز امامت سے امام سید حسین کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس کی لاش، کون سی لاش ہے، کون سی لاش ہے، پتہ نہیں چلتا تھا، تو وہ پریشان تھے۔ اتنے میں ایک شاہ سوار امام سید الساجدین کوفہ سے میرے مولا باجاز امامت پہنچے، اور میرے مولا نے اپنے بابا کی لاش کو خود دفن کیا،
اور پھر اپنے چچا عباس کی لاش کو دفن کیا، باقی لاشوں میں دفن کرنے میں وہ شریک کیے، اور جب دفن کر چکے وہ بنی اسد کے لوگ چمٹے پوچھنے لگے آپ کون ہیں، ہمیں یہ تو بتائیں۔ تو پھر امام نے اپنا تعارف کروایا، اور امام نے پھر اسی طریقے سے امام کوفہ کی طرف رخصت ہوئے۔ یہ مقصد عرض کرنے کا مقصد یہ ہے عزیزان گرامی قدر، یہ مصیبتیں، یہ امتحان، یہ آزمائشیں ان ہستیوں نے انسانیت کی بقا کے لیے ہمیں زندہ اور جاوید رکھنے کے لیے، شریعت و قرآن و انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ آج الحمدللہ شیعان حیدر قرار ملت تشیع اس پر گامزن ہے۔ ذات پروردگار ہم سب کو ان ہستیوں کے صدقے میں، ان کی قربانیوں کے صدقے میں سرخرو فرمائے گا۔ وَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ